بلا تاخیر اس جلسے کے سرپرست اور ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا قاری سید حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کو ادب کے ساتھ درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ حضرت اپنے بیان و نصیحت سے ہم سب کو متفیض فرمائیں۔ حضرت دعا بھی فرمائیں گے۔ دعا کے بعد مسجد فرقانیہ میں اذان ہوگی۔ اذان کے 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام کے کھانے کا نظم بھی ہے۔ 10 منٹ میں بتا دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں دوستو، ہم لوگ بہت دیر سے حضرت مولانا راشد صاحب کی قیمتی گفتگو سے مستفید ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ مدرسہ کے جلسے اور طلبہ کی دستار فضیلت کے سلسلے میں جمع ہونا ہوا ہے۔ مدرسے خدمات آپ کے سامنے آئیں۔ یہ مدرسے ہمارے لیے دنیا میں بھی سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ان سے تعلق رکھ کر کے، ان سے فائدہ اٹھا کر کے اور اس نعمت کی قدر کر کے انشاءاللہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ۔ مدرسوں میں جو صدقہ جاریہ کام ہوتے ہیں وہ صرف مدرسے والوں کے لیے نہیں ہے، صرف پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اتنی قیمتی عمل ہے، اور ان مدرسوں سے کسی طرح اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، یہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمام شرکاء کی جو کسی طرح سے بھی ان میں شریک ہیں، یہ مدرسے ان کی خدمات ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ المرء مع من احب من کان حیث کان، آدمی کا معاملہ اس کے محبین کے ساتھ ہوتا ہے، تو مدرسے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی ڈھارس کی چیز ہے کہ ہم نے اگر واقعی ان سے تعلق رکھا، اس کے کام کو اپنا کام سمجھا، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت ہم نے سمجھا، تو یہ انشاءاللہ برابر کے ہم شریک ہوں گے۔ اس محبت کی وجہ سے ہمارا برابر کا حصہ ہوگا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن مدارس میں اور ان دینی کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، اپنا قیمتی سرمایہ صرف کرتے ہیں۔ یہ ان کی ہوشیاری اور چالاکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو زیادہ جھگڑے بخیروں میں نہ پڑے، نہ ڈالے، ہر عمل کو اس انداز سے کرے جو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے اور وہاں جا کے جمع ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہم کو کسی درجے ایسی حیثیت عطا فرمائی ہے، مال اسباب عطا فرمائے ہیں، تو ہماری چالاکی، ہماری ہوشیاری یہ ہے کہ ہم اپنی قیمتی سرمایہ کو دینی ضرورتوں میں، دینی تقاضوں میں، ایسے مدارس میں معلومات کر کے چپکے اس انداز سے لگائیں کہ حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، کہ تمہارا بائیں ہاتھ بھی نہ جانے تمہارا داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ ہماری چالاکی ہے۔ آج دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کے منصوبے ہم کو اجازت نہیں دیتے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہوتا ہے تو آدمی کا اتنا منصوبہ ہوتا ہے، اتنی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی خواہشات، اپنے تقاضوں کو پورا کرنے سے فرصت نہیں۔ یصیب الرجل یصاب فی خصلتان الحرص وطول العمل، وہ چالاکی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال اسباب کو اپنے دنیا کی خواہشات میں لگائیں، اپنی پلاننگ پورے کریں، منصوبے پورے کریں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔
उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चालाक नहीं फरमाते, होशियार और चालाक नहीं बताते। चालाक वो है जो अपने कीमती सरमाए को अपने लिए ऐसे नाजुक वक्त के लिए जमा करे कि बस उसको खुशी हो कि कल जा कर के कि वाकई मैंने जो कमाया था मेरा सरमाया महफूज है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युकुम मालु वारिसिही हब्बु इलैहि मिन माली, तुम में कौन शख्स ऐसा है जिसको उसके वारिसिन के माल से ज़्यादा मोहब्बत हो बनिस्बत उसके माल से। साहबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मा मिन्ना अहदुन इल्ला मालुहु अहब्बु इलैहि मिन माली वारिसिही, हमें कोई ऐसा नहीं है जिसको उसको अपना माल महबूब न हो। वारिस के मुकाबले में हर एक को अपना माल, अपनी गाढ़ी कमाई हुई वो अपना महबूब होता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको जमा करता है नाजुक वक्त के लिए। उनमें से हमें हर एक शख्स को अपना माल महबूब है। फरमाया, तुम्हारा माल तो वो है जो तुमने आगे बढ़ा दिया, माकदमा, वो माल वारिस ही माखरा, वारिस का माल वो है जो तुम पीछे छोड़ जाए। कितने लोग इसमें चूक जाते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा पाते और चूक जाते हैं। कैसी कैसी कमाइयाँ, गाढ़ी कमाई जिसको उन्होंने कितने जतन से कमाया हुआ होता है, लेकिन वो अब तब करके रह जाते हैं और दीन के रास्ते में नहीं खर्च पाते। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह अय्युकुम अय्यु सदक़ती अफजल, कौन सा सदका बेहतर है? फरमाया, इज़ा तसद्दक़ा व अंत सहीहुन तख्शल फ़क़्र व तअमलुल ग़िना वला तुमहिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुलक़ूम तक़ूलु फ़लान कज़ा व फ़लान कज़ा। फरमाया, वो उस वक्त तब तुम दीन के रास्ते में खर्च करो कि तुम बखील हो और तंदुरुस्त हो। बुख़्ल की वजह से तुम्हारे दिल से माल न निकलता हो। बखील को अपने माल बहुत महबूब होता है, तबीयत में बुख़्ल हो, माल को जमा करने की आदत हो, उस वक्त तुम खर्च करोगे तो गोया कि नफ्स से मुजाहिदा करना पड़ेगा, नफ्स से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दीन की तकाज़े की अहमियत तुमने समझा होगा, अपने नफ्स को दबा करके दीन के रास्ते पर खर्च करोगे, ज़्यादा अजर सवाब है। सहीहुन, तुम तंदुरुस्त होगे, तुम्हें माल की ज़रूरत होगी, क़ुव्वत और तवानाई होगी, एक पैसे के 2 पैसा 10 पैसा तुम कमाने के लायक होगे। उस वक्त तुम्हें ज़रूरत होगी कि माल की पूंजी हो तो उससे हम माल कमाएं, आगे बढ़ाएं। उस वक्त दीन का तकाज़ा सामने आएगा, तुम खर्च करोगे, ज़्यादा सवाब है। तख्शल फ़क़्र व तअमलुल ग़िना, तुम फ़क़्र फ़ाक़े का तुम्हें अंदेशा हो, इतना माल कम हो कि अगर दीन के तकाज़े पे माल खर्च कर देंगे तो हमारे पास कुछ न रह जाएगा, खाने पीने के लाले हो जाएंगे, हमारी दुनियावी ज़रूरतें पूरी न होंगी। फ़क़्र फ़ाक़े की नौबत आए, इतना कलील माल, इतने कम पूंजी वाले हो, अपनी दुनियावी ज़रूरतों को दबा करके दीन के तकाज़े की अहमियत दे करके तुम खर्च करोगे, ज़्यादा अजर सवाब है। वो तअम्मुल ग़िना, तुम्हें मालदार बनने का बहुत शौक़ हो, माल से माल बढ़ाने का शौक़ हो, उसकी आदत हो, और दीन का तकाज़ा सामने आए, उस वक्त अपने शौक़ को दबा करके, अपनी ज़रूरतों को दबा करके तुम खर्च करोगे, ज़्यादा अजर सवाब है। तो बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये तो चालाकी है, होशियारी है कि आदमी दीन के तकाज़ों पर अमल कर ले, अपने आप को शरीक बना ले। कैसे कैसे अल्लाह के बंदे पढ़ते पढ़ाते हैं इन मदरसों में कि उनका एक अल्लाह कहना कबूल हो जाए, एक आह भरना कबूल हो जाए, उनका एक अमल कबूल हो जाए, इखलास के साथ हम उसमें शरीक हो जाएं। यह हर एक की तमन्ना करने की बात है। तो हम कुछ न करें तो इन मदारिस से ताल्लुक़ रखें। ये हमारी मदारिस हमारे असास हैं, हमारी बुनियाद हैं, और हमारी वो नेमत अल्लाह की दी हुई जो औलाद जो दुनियावी ज़िंदगी की रौनक भी बनती है, मरने के बाद भी काम आते हैं, वो मदरसों में हमारे कीमती सरमाया महफूज होता है। सही मानों में हमारे लिए वो सदका जारिया बनता है। आज हम इसमें इसकी कदर नहीं कर पाते, दीन की तलब फ़िक्र नहीं है, दुनियावी तालीम का
اور دنیاوی ڈگریاں حاصل کرانے کا ہم کو جو شوق اور جذبہ ہوتا ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن اپنے ہم فریضے سے ہم چوک جاتے ہیں۔ جس نے دینی تعلیم نہیں دیا ہوتا، ان مدارس کی زندگی اتنی بابرکت زندگی ہے کہ چند سال نہیں چند مہینہ ان چہار دیوالیوں میں کوئی رہ جائے اس کو انسانیت کا سلیقہ آ جاتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، انسانیت کا دکھ درد اس کے دل میں ہو جاتا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے وہ فلاح بہبودی کی سوچ رکھتا ہے، وہ اپنے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ آج تو کچھ بھی کہا جائے لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ جو ڈگریاں حاصل کرنے والے بڑے بڑے کالجز ہیں اور جو بڑے بڑے ایسے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے کتنی تمناؤں کے ساتھ اپنے اولادوں کو صرف وہاں پڑھایا، دنیاوی تعلیم کے بعد دینی تعلیم سے انہوں نے دور رکھا، تقابل کر لیں اپنے اولادوں میں، اور دنیا میں رہنے والے بھی ایسے انسانوں کو تقابل کر لیں، کہیں چاہے جو کچھ کہیں، لیکن صحیح معنوں میں چند مہینوں میں بھی اگر ان چہار دیوالی میں کسی نے رہ لیا، اس کے اندر ایسا رنگ چڑھتا ہے، ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کے چلنے پھرنے سے، نقل حرکت سے وہ عادتیں پہچانی جاتی ہیں۔ چلنے والوں نے دیکھا ہے، پرکھنے والوں نے پرکھا ہے، دنیا کو اس بات کا اقرار ہے جو تہذیب تمدن، جو اخلاق اور دنیاوی زندگی گزارنے کا سلیقہ، فرائض کی ادائیگی اور دنیا میں رحمت بن کر کے ہر ایک کے لیے آنا، یہ تعلیم ہے مدارس کی، یہ تعلیم ہے مدارس کی۔ اور اس کو ہمارے بچپن میں تو بہت اس کو باور کیا گیا۔ جامعہ عربیہ ہتھورا کا جب قیام ہوا تو ہمارے مدرسے میں والد صاحب سے تعلق رکھنے والے بہت سے پنڈت اور بہت سے ٹھاکر لوگ اور یادو، انہوں نے پڑھا، ہمارے ساتھی وہ پڑھتے تھے، وہ آ کے اپنے بچوں کو دیکھتے تھے کہ نہیں یہی تعلیم اچھی ہے، یہ تعلیم کے بعد سے وہ انسانیت کو پہچانتے تھے۔ آج تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور نعمت کی ناشکری کے طور پر کچھ بھی کہا جاتا ہے، یہ مدارس ایسے ہیں جو ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں سکون کے ضامن ہیں، اخروی زندگی میں کامیابی کے ضامن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا۔ جب ایک اللہ کہنے والے کی وجہ سے دنیا سجائی رہے گی، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، تو ان مدارس میں ہم سب روز جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہیں، جو ہاں جس طریقے کے اخلاق اور اس کی تعلیم ہوتی ہے، یقیناً یہ نہ صرف شہروں سے، بستیوں سے، بلکہ ملکوں سے خرابی اور اللہ کے عذاب کے ٹلنے کا ذریعہ، اللہ کے عذاب کا اور برائیوں کے ٹلنے کا ذریعہ ہے یہ مدارس۔ بزرگوں دوستو، ہم اس کی قدر کریں۔ یہ حالات ہمارے سامنے جو آئے ہیں اور جن پر ابھی حضرت مولانا گفتگو فرما رہے تھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انسانی کی ترقی کے لیے اور انسان کو اپنا فریضہ، اپنا منصب پہچاننے کے لیے یہ حالات آتے ہیں۔ یہ تو تاریخ بتاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے دور سے ہم دیکھتے ہیں سب حالات آئے، حضرت آدم علیہ السلام پر حالات آئے، کیسے کیسے تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ حضرات کے سامنے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، 900 برس تک آپ نے محنت کی لیکن اٹھتے رہے، کیسے کیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے حالات آئے، آگ میں چل کر کے بھی پھر اللہ نے کیسی نصرت اور مدد فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور آیا، چند چکوں میں آپ کو بیچ دیا گیا، کہاں سے کہاں ڈال دیا گیا۔ تو بزرگوں دوستو، یہ تو حالات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حالات آئے، آپ خود فرماتے اوذیت فی اللہ ما اوذی احد مثلی وخفت فی اللہ ما اخوف احد مثلی، مجھ کو ایسا ستایا گیا کہ مجھ جیسا کسی کو نہیں ستایا گیا، ایسی آزمائش نہیں ہوئی، مجھ کو ایسا ڈرایا گیا کہ مجھ جیسا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ پر کون سے وقت نازک تھا، کون سا دور نازک گزرا؟ آپ نے فرمایا وہ طائف کا وہ دور، وہ ایام طائف کے، وہ ہمیں آج تک نہیں بھولتا، کیسے کیسے طریقے سے میری آزمائش ہوئی۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मुझको इस तरीके से आजमाया गया। तो ये तो मोमिन की आजमाइश और उसकी तरक्की दर्जात के लिए हालात हैं, आते हैं। लेकिन इन हालात में हमको क्या करना चाहिए, हम उस सबक को भूले हैं। हज़रत थानवी अलैहि रहमा ने बड़ा वक्त जामिया उलूम कानपुर में गुजारा। वह एक ऐसे हालात आए जिसमें कोई सख्त बिल पास होना था, बहुत परेशान थे। तमाम लोग रुजू हुए, हज़रत से पूछा क्या होना चाहिए। हज़रत एक नुस्खा बताया, कहा हर शख्स 500 मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। लोगों ने अपने मामूल बना लिया, वो हालात टल गए। ये तो दुनिया में हालात आती इसलिए। सन 500% का मामला है। शेख सलाहुद्दीन अय्यूब का दौर और उनकी तारीख आपके सामने होगी, किस तरह से उनके सामने मुश्किलात आए, कैसे वो मुश्किलात हल हुए अमल से। उनका तो मामूल था अल्लाह से रुजू होने का, बहुत परेशानी में थे, कोई हालात नहीं बन पा रहे थे, फ़लस्तीन के हालात सामने थे। बस अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना गिरजारी करते हुए जब सारी तदबीरें अल्लाह के सामने रख दी तो एक दिन ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाए और कहते हैं सारी तदबीरें अयूब तेरी एक तरफ, लेकिन तेरा अल्लाह से रोना, अल्लाह के सामने अपने हाजात को रखना, तेरा रोना गिड़गिड़ाना, इसने तेरे हालात खोल दिए। कैसे कैसे बहरे डाल दिए गए, कैसे कैसे अल्लाह की नुसरत और मदद मिली। बुजुर्गों दोस्तों, तो हमको क्या करना है, हमको इस सबक को याद रखना है। हज़रत 2 रकात नमाज से कितने काम बने और 2 रकात नमाज कितनी अहमियत रखता है। मेराज में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो फरमाया बिलाल को तुम्हारा कौन सा अमल है भाई जो तुम मेरे आगे आगे चल रहे थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या आजमाइश थी, क्या आजमाइश हुई, कितनी मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आए। तो फरमाया कुछ नहीं, बस हर वक्त बावजूद रहता हूँ और 2 रकात नमाज में पढ़ लिया करता हूँ। वुज़ू करने के बाद बज़ाहिर बस यही अमल है। ये नमाज हमारे लिए कितनी कीमती चीज़ है और अल्लाह से कितनी क़ुर्बत का ज़रिया है, मोमिन की मेराज है। अल्लाह के सामने आदमी कुछ भी कर सकता है, अपने सिद्क़ के दिल से अपने तमाम ज़रूरियात को पेश कर सकता है। ये हवायज बताए गए, जब भी कभी ऐसी परेशानी आए 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें। लेकिन हमें कभी ये सबक याद नहीं रहता। नवाफिल सलातुल हाजत और अव्वाबीन तहज्जुद की बात तो बहुत दूर की है। अभी आपके सामने बात आई कि कितने नमाजी हैं। इन हालात में भी हमारे अंदर कोई झंझोड़ और कोई बेदारी नहीं पैदा हुई, हमने उसको इलाज ही नहीं समझा। हम तो उसको इलाज समझते हैं कि घंटों तबसरे हो, मोबाइल देखे जाए, दुनिया के अहवाल मालूम किए जाए। ये तबसरे का वक्त नहीं है। ठीक है, अलर्ट रहना, बाखबर रहना ये ज़रूरी है, दुनिया दारुल असबाब है, लेकिन ये असल काम ये नहीं है। काम वही है कि तारीख़ जिसको बताती है जो हमारे लिए हरबे हैं रहते दुनिया तक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात हैं, जिन तालीमात और जिन अमल की वजह से मुश्किलात हल हुए और सारी चीज़ें काफूल बन गई, हम उस सबक को अपनाएं, उस अपने अमल को अपनाएं। हम देखें कि हमें नमाज फज्र कितनी साथ गुजरती है। दुनिया की चैन और दुनिया की बरकतें हम चाहते हैं, लेकिन फज्र की नमाज में हम कितने कोताह होते हैं। हदीस में आता है कि जो फज्र की नमाज में आता है, फरिश्ता उसके लिए एक पैकेट की शक्ल में रिस्क की शक्ल लेकर के हर एक का अलग-अलग एक फरिश्ता आता है, वो उसके हवाले करता है। जब कोई फज्र की नमाज में नहीं हाजिर होता तो फरिश्ता उस अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रिस्क को, उस पैकेट को, उस थैले को वापस ले जाता है। गोया कि हम अपने ज़बान हाल से कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह की बरकत की, अल्लाह की दी हुई रिस्क की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत से
ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بہت سے علوم ہیں، فنون ہیں، بہت سے ہم ماہرین ہیں، ہمارے اندر بہت سی چیزیں ہیں، ہم کما لیں گے، کھا لیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے، نماز سے کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ آپ ایک یہودی، اور دنیا اس بات کو باور کرتی ہے، یقین کرتی ہے، ایک یہودی نے کہا تھا، آپ کو سامنے وہ بات ہوگی کہ ہمیں ابھی فکر نہیں ہے، جب ان مسلمانوں کی فجر کی مساجد جمعے کی طرح بھرنے لگیں گی، جس طرح جمعہ میں بھیڑ ہوتی ہے اس طرح بھیڑ فجر کی نمازیں میں ہونے لگیں گی، تب ہم کو ضرور چوکنا ہوں گے، تب ہم کو فکر ہوگی۔ وقت ہو گیا؟ پولیس والے کہیں بیٹھے ہیں، اچھا میں پولیس والوں سے معذرت کے ساتھ 5 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، اچھا لیکن اب دعا ہوگی بس انشاءاللہ۔ مجھے تو ایک واقعہ بھی پولیس بتانا تھا۔ انتظامیہ سے معذرت کے ساتھ والد صاحب کے نے جو دور میں کام کیا، کس طریقے سے اللہ کی مدد ملی، تو ہم کو اپنے عمل سے پختہ ہونا ہے، اپنے معاملات کو درستہ ہے بھائی، اختلافات کو دور کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ فلاح بہبودی کا معاملہ کرنا ہے، خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق بتانا ہے۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم جب بندوں کی مدد میں لگ جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مددیں ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی مرضیات میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اتباع نصیب فرما، حاضر مجلس کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اس مدرسے میں جو خدمات پیش کی ہیں، اس جلسوں میں جنہوں نے جو خرچ کیا ہے، اس کے انتظامات کے سلسلے میں ساروں کو قبول فرما، اور ان بچوں کے پڑھنے پڑھانے میں جن کا حصہ ہے، مدرسے خدمات اور مدرسے سے جس طرح سے کسی کا بھی تعلق ہے، دامے دلم قدم ہے، اے اللہ ان سب کو تو قبول فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہم کو ان مدارس کے دین نظام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا آخرت کے فلاح بہبودی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلیہ عطا فرما، تمام پریشان حالوں کے پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی شکل ادائیگی پیدا فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کے رہائی کی شکلیں ادا فرما۔ اے اللہ خیر الناس من ینفع الناس کا ہمیں مصداق بنا۔ اے اللہ ہمیں آپس میں محبتیں عطا فرما، محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ آپس کے بگاڑ سے، اختلاف سے، حسد سے، عداوتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری رزق و روزی میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مال و متاع میں برکتیں عطا فرما، اس کا صحیح استعمال عطا فرما۔ اے اللہ اس کا صحیح استعمال عطا فرما، حرام کے دروازے ہم پر مسدود فرما، جس کے حلال ہمارے لیے کشادہ فرما، اس کا کمانا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو جس درجے دینی خدمات جہاں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امن و سلامتی عطا فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اے اللہ امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ وہ طاقتیں جو انسانیت کے فلاح بہبودی کو چاہتی ہیں اس کے لیے کوشاں ہیں، اللہ ان کے منہ میں دوبالگی عطا فرما، ان کے میں قوت عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اور ایسی ناپاک منصوبے جن کو انسانیت سے جو ٹکرایا جا رہا ہے، جہاں ظلم ذاتیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو سمجھ عطا فرما۔ اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہ ہو تو اے اللہ ایسے ناپاک وجودوں سے دنیا کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ اے اللہ پورے عالم انسانیت کی مدد فرما۔ اے اللہ چین و سکون کی بانسری بجے ایسے حوال عطا فرما۔ اے اللہ ایسے افراد عطا فرما، ان کو سچی سمجھ عطا فرما، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اے اللہ اس وجاہت کا ان کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو جھنجھوڑ دے، اللہ ان کو بیدار کر دے۔ اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔